بعد مغرب، سمجھے؟ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام. نعبده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں محبت سے جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور محبت سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے اس کا ایک آسان سا اور سلیس سا ترجمہ پہلے آپ کو بتا دوں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قسم ہے زمانے کی، سارا انسان گھاٹے میں ہے. کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہی ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لایا اور جس نے اچھا عمل کیا. اللہ کے نزدیک کامیابی کا دار و مدار ایمان پر ہے اور اچھے عمل پر ہے. دنیا کی کسی ترقی کو اہل دنیا تو کامیابی سمجھتے ہوں، یہ الگ بات ہے، لیکن رب کے نزدیک کامیابی وہ کامیابی نہیں ہے جو دنیاوی اعتبار سے کامیابی حاصل کی جائے، بلکہ انسان وہی کامیاب ہے جس کے پاس ایمان ہو اور ایمان سلامت رہے اور جو زندگی بھر اچھے کام کرتا رہے. یہی حقیقت ہے. اس حقیقت کو کوئی بدل بھی نہیں سکتا. اب آپ دیکھیں، جو لوگ اس پر ثابت قدم رہے، اپنی زندگی کو اسی پر قائم رکھا، ایمان والے بھی رہے اور اچھے عمل والے بھی بنے رہے، تقوی والے بھی رہے، خدا سے ڈرتے بھی رہے، اور اپنی پوری زندگی کو اللہ کی رضا میں صرف کر دیا. اب دیکھیں وہ کتنے کامیاب ہیں، کتنے کامیاب ہیں. ہمارے اس ڈن ہاگ میں بھی بہت سے بچے ہوں گے ایسے جن کا نام معین الدین ہوگا، ہوں گے. ایک یہاں کا بچہ ہے جس کا نام معین الدین ہے، ایک معین الدین اجمیر میں ہے. نام تو دونوں کا معین الدین ہے، لیکن یہ جو معین الدین ہے ڈیڈ ہاک میں، یہ ایک عدد مکان اور ایک عدد نوکری کے لیے، ورک کے لیے صبح گھر سے نکلتا ہے، شام کو گھر لوٹ آتا ہے. اسے ایک عدد نوکری نہیں ملتی. وہ پریشان ہے، امام صاحب کے پاس جاتا ہے کہ آپ دعا کر دیجئے، ہمیں کوئی تعویذ دے دیجئے تاکہ ہمیں ایک عدد نوکری مل جائے، ورک مل جائے. جاب لیس ہوں میں،
جاب مل جائے، ہمارے پاس مکان نہیں ہے۔ جو دن ہاک کا معین الدین ہے، نام تو اس کا بھی معین الدین ہے، لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ وہ سارے ڈگریز کا رول لے کر کے ہاتھوں میں آفس، اس آفس سے اس آفس، اس آفس سے اس آفس، انٹرویوز دے رہا ہے۔ اور ایک معین الدین جو اجمیر کی سرزمین پر ہے، اپنے وقت کا سلطان بھی آتا ہے تو سر جھکاتا ہے، غریب بھی آتا ہے تو ہاتھ پھیلاتا ہے، امیر بھی آتا ہے تو اپنے تاج کو غریب نواز کی چوکھٹ پر رکھ دیتا ہے۔ آخر اس معین الدین میں اس معین الدین میں فرق کیا ہے؟ یہ معین الدین لینے والا ہے، اور وہ معین الدین جس کا سینہ عشق رسول کا مدینہ بن گیا تھا، خشیت الہی سے جس کا سینہ معمور تھا، جس کی زندگی کا ہر لمحہ رضا الہی پر گزرا تھا، جو عشق رسول میں اور خشیت الہی اور محبت خدا میں اپنی زندگی جس نے فنا کر دی تھی، وہ معین الدین لینے والا نہیں دینے والا بن گیا۔ تو کامیابی تو اسی کا نام ہے جو زندگی میں بھی لوگوں کو، مایوس زندگیوں کو مسکراہٹیں دیتا رہے، بکھرے ہوئے ذہن رکھنے والوں کو سکون دیتا رہے، بھکاریوں کو اپنی چوکھٹ سے بادشاہت کے خزینے لوٹاتا رہے۔ کامیاب تو وہی انسان ہے، زندگی میں بھی دیتا رہے، اور جب دنیا سے چلا جائے تو اس کی چوکھٹ سے بھی بھکاریوں کو بھیک ملتا رہے۔ مجھے بولو پیارے، انصاف سے بولو، کامیاب کون ہے؟ وہ جو محتاج ہے، جو ایک عدد نوکری کے لیے پریشان ہے، یا وہ جو سلطانوں کو بھی اپنی چوکھٹ سے بھیک دے رہا ہے؟ کامیاب وہی ہے جو سب کو اپنی چوکھٹ سے بھیک دے۔ کامیاب ہوتا وہی ہے جس کا ایمان سلامت رہے اور جس کے پاس اچھے عمل ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں، ابھی مولانا فرما رہے تھے ایصال ثواب کے حوالے سے، عرس کے حوالے سے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ عرس کی تقریبات اہم کیوں ہوتی ہے؟ اہم کیوں ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمیں خواجہ خواجگاہ سے محبت ہے، مخدوم پاک سے محبت ہے، تو ظاہر ہے ہمارے بزرگوں کو، اولیاء کرام کو اللہ نے یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ اگر محبت کی آواز سے، اپنے یہ ساؤنڈ باکس کی آواز سے نہیں، یہ جو ہمارے گلوں میں جو آواز نکالتا ہے نا، یہ اس آواز سے نہیں، یہ آواز تو اہل دنیا کے لیے ہے۔ اہل دل کے لیے اس آواز کی کوئی ویلیو نہیں۔ اہل دل تو تمہارے دلوں کی آواز کو سنتے ہیں۔ اگر وہ دل کی آواز گہرائیوں سے نکلی تو تم ہزاروں میل کی دوری پر بھی ہو تو یہ آواز ان کے کرم کو دستک دیتی ہے، آواز دے دیتی ہے، اور ان کی توجہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ مخدوم سمنا ہیں، خواجہ خواجگاہ ہیں، سلطان المشائخ محبوب الہی ہیں، بابا فرید گنج شکر ہیں، داتا گنج بخش لاہوری حجویری ہیں، نصیر الدین روشن چراغ ہیں، حضرت گیسو دراز بندہ نواز ہیں۔ یہ اولیاء کرام کی کثیر جماعت، آپ تصور کرو، یہ سب ہیں۔ ہم انہیں دل سے پکاریں تو وہ تو سنتے ہیں۔ جب وہ ہماری یہیں سے فریاد سن لیتے ہیں تو آخر عرس کی ان کی محفلوں میں جا کر شرکت کر کے وہاں دعا کرنا کیا ضروری ہے؟ تو میں اس نقطے پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں پیارے، اس نقطے پر آپ اس کو سمجھو۔ یہ جو بزرگان دین ہیں نا، یہ ان کی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے، ان کی جو اسپیشلٹی ہے، جو انہیں سارے انسانوں سے ممتاز کرتی ہیں، نبوت کے بعد ولایت ہے، اور یہ جو سب سے ان کو اپ گریڈ کرتی ہے ساری، وہ کیا ہے؟ یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں ہے، یہ شرف صرف ولیوں کو حاصل ہے کہ جب یہ رب کے ذکر میں، اس کی یاد میں، اس کی خشیت کے ساتھ تقوی کی زندگی گزارتے ہیں نا، تو یہ اتنا اوپر جاتے ہیں، اتنا قریب ہوتے جاتے ہیں، اتنا قریب ہوتے جاتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب یہ اللہ کی یاد میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو اتنا اس میں ڈوب جاتے ہیں کہ اللہ سارے حجابات ہٹا دیتا ہے، اور ساری دوریاں جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ دور کر دیتا ہے، بالکل اپنے قرب میں کر لیتا ہے۔ اور جب یہ بندہ اللہ کے اتنے قرب میں ہو جاتا ہے تو اس وقت اسے نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی غم ہوتا ہے،
اور یہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی مرحلہ ہوتا ہے جب وہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ کی ولیوں کی زندگی میں یہ مواقع آتے رہتے ہیں اور اس دن وہ بڑا خوش ہوتا ہے. اس کی پوری زندگی میں اس سے اچھا لمحہ کوئی نہیں ہوتا جو وہ اللہ کے بالکل قریب ہوتا ہے نا. اب وصال ہم آپ دنیا سے جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ انتقال ہو گیا, کہتے ہیں نا بھئی اس کا انتقال ہو گیا, فوت ہو گیا, انتقال ہو گیا. انتقال کہتے ہیں منتقل ہونے کو, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو انتقال کہتے ہیں. ہم یہی کہتے ہیں دنیا سے وہ دوسری دنیا میں چلا گیا, یعنی انتقال ہو گیا, قبر میں چلا گیا. لیکن جب بزرگ دنیا سے جاتے ہیں تو ہم انتقال نہیں کہتے, کیا کہتے ہیں؟ وصال ہو گیا. وصال کسے کہتے ہیں؟ ملنے کو. وصال کسے کہتے ہیں؟ ملنے کو. تو ان اولیاء کرام کا وصال کس سے ہو گیا؟ یہ کس سے مل گئے؟ یہ اولیاء کرام اس سے مل گئے جس کی یادوں میں زندگی گزارتے رہے. تو زندگی میں جب تھے تو یہ موقع کبھی کبھی ملتا تھا, اور وصال ایک ایسی چیز ہے کہ اب یہ موقع مستقل طور پہ ہو گیا کہ اب وہ اس دنیا سے جا کر اللہ کے قرب خاص میں چلے گئے. تو ان کا وصال ہو جاتا ہے رب کا. تو جو ایک لمحے کے لیے کبھی کبھی یہ قربت حاصل ہو جس بندے کو, تو وہ خوش ہو جائے, اور جب پرماننٹ قربت حاصل ہو جائے تو اس کے لیے اس سے زیادہ کوئی خوشی کا دن ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کسی بزرگ کا وصال اس کے لیے سب سے خوشی کا دن ہوتا ہے. جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو قرب خاص میں جاتا ہے, اور قرب خاص میں جانا ایک ولی کے لیے اس سے بڑا خوشی کا دن کوئی نہیں ہوتا. اب جب خوشی کا دن کسی کے لیے ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کا جشن منایا جاتا ہے نا. بھئی آپ کا بچہ ہے, بچہ تھا, جوان ہوا, پڑھا لکھا, تو آپ شادی کرتے ہو. تو کیا شادی صرف آپ میاں بیوی جا کر کے اپنے بچے کی شادی کرا دیتے ہو؟ کیا نہیں کراتے ہو نا. سارے عزیزوں کو بلاتے ہو, رشتہ داروں کو بلاتے ہو, آؤ بھائی میرے بچے کی خوشی ہے, میرے بچے کی ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے, اس کی زندگی کے لیے بہت خوشی کا دن ہے. آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے کہ میرا بچہ آج دولہا بنے گا, شادی ہو رہی ہے, اس کی اپنی ایک زندگی شروع ہونے والی ہے. تو ایسی خوشی آپ کی بھی زندگی میں آتی ہے جب بچے کی شادی کرتے ہیں, تو آپ سب کو بلاتے ہیں کہ نہیں؟ ایک فیملی کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ اس کے بچے جب جوان ہوتے ہیں, اس کی شادی بیاہ ہوتی ہے. تو آپ کے لیے یہ خوشی کا دن ہے تو آپ سارے رشتہ داروں کو بلاتے ہو نا, اور سب آتے ہیں, کیا کہتے ہیں آپ سے؟ بھائی مبارک ہو, مبارک ہو, اللہ بچوں کو خوش رکھے, ان کے نصیب بلند کرے, بچیاں خوش رہیں, آباد رہیں, اس رشتے میں برکتیں ہوں, آپ کی نسلیں بڑھیں. یہ سب دعائیں دیتے ہیں نا. سارے رشتہ دار آتے ہیں, آپ کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں, اس لیے کہ آپ کی زندگی کا وہ سب سے حسین اور خوبصورت اور خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ نے بچہ دیا, بچہ لائق ہوا, اب آپ اس کی شادی کر رہے ہو. تو اس شادی کے بعد آپ کا رول ختم, اس لیے آپ کی وہ زندگی کا سب سے خوشی کا لمحہ ہوتا ہے. تو سارے رشتہ دار آ کر مبارکباد دیتے ہیں نا. اب کوئی اسی وقت بھیک مانگنے والا آ گیا کہ بھائی آج شادی ہے تو کم سے کم بچوں کا کچھ اتارا ہمیں بھی مل جائے, صدقہ مل جائے. اب جو اس کے ماموں ہوں گے, نانا ہوں گے, دادا ہوں گے, چچا ہوں گے, وہ تھوڑی انتظار کریں گے بھائی لڑکے کا باپ آوے تو اس کو بھیک دے, کہنا ٹھیک ہے لے میری طرف سے لے لے. یہی تو ہوتا ہے نا. وہ بھی اب ظاہر ہے چچا کھڑا ہے, دادا کھڑا ہے, نانا کھڑا ہے, وہ تھوڑی انتظار کرے گا بھائی لڑکے کا باپ آوے تو اس بھکاری کو بھیک دے, ایسا نہیں ہوگا. بلکہ وہ خود ہی چلو بھائی میرے پوتے کا معاملہ ہے, اٹھا کے جیب سے دے دے گا. یہی تو ہوتا ہے نا. بس آؤ, جب اس مثال کو آپ سمجھ گئے تو ادھر آؤ. تو ولی کی زندگی میں بھی سب سے زیادہ خوشی کا دن کون سا ہوتا ہے؟ وصال کا دن ہوتا ہے. جب وصال کا دن ہوتا ہے تو جیسے یہاں رشتہ دار شادی کے موقع پہ اکٹھا ہوتے ہیں نا, ویسے اس کے وصال کے دن بھی سارے گروہ ولایت کے مشائخین ہو یا اکابرین ہو یا اس کے بعد کے اولیاء کرام ہو, سب جمع ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ میرے آقا اشرف کا عرس ہے, کوئی کہتا ہے میرے پیارے اشرف کا عرس ہے, کوئی کہتا ہے میرے چہیتے اشرف کا عرس ہے. بڑا ہے تو چہیتا کہتا ہے, چھوٹا ہے تو آقا کہتا ہے. یہ سب بڑے اور چھوٹے سب بزرگوں کے عرس میں تشریف لاتے ہیں, کیونکہ اس ولی کے لیے اس کی زندگی میں اس سے بڑا دن
اور کوئی نہیں ہوتا تو سارے اولیاء کرام ہوتے ہیں۔ اب غریب نواز کی بارگاہ میں عرس ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ نجف اشرف سے مولا علی بھی آتے ہوں گے، غوث اعظم بھی آتے ہوں گے، سرکار دو جہاں بھی تشریف لاتے ہوں گے۔ میرے لخت جگر معین الدین کا عرس ہے، میرے جگر کے ٹکڑے غوث اعظم بھی فرماتے ہوں گے معین الدین کا عرس ہے۔ تو یہ سارے بزرگان دین تشریف لاتے ہیں اس خوشی کے موقع پر۔ اب جب سب موجود ہوتے ہیں، خواجہ اپنی جگہ پر ہیں، کہیں قطب الدین بختیار کاکی کھڑے ہوں گے، کہیں بابا فرید گنج شکر ہوں گے، کہیں محبوب الہی نظام الدین ہوں گے، کہیں سیدنا غوث اعظم ہوں گے، کہیں نجف اشرف سے مولا علی ہوں گے، کہیں امام علی مقام کھڑے ہوں گے۔ سب چہیتے معین الدین کو مبارکباد دے رہے ہوں گے، اور ایسے حالت میں ہم جیسے منگتے ہاتھ پھیلائے بھیک مانگ رہے ہوں گے تو خواجہ معین الدین کا انتظار کوئی نہیں کرے گا۔ کبھی بھیک غوث اعظم سے مل جائے گی، کبھی محبوب الہی سے مل جائے گی، کبھی قطب الدین بختیار کاکی سے مل جائے گی۔ یہ شرف اور یہ انعام صرف عرس ہی کے موقع پہ ملتا ہے۔ عام دنوں میں جاؤ گے تو خواجہ تو ہیں ہی ہیں سب کے لیے، لیکن عرس میں جاؤ گے تو صرف خواجہ ہی نہیں ہیں، لینے والے ہاتھ کم ہوتے ہیں، دینے والے ہاتھ زیادہ ہوتے ہیں۔ بھکاریوں، خواجہ کی خوشی کے موقع پہ آئے، عرس کے موقع پہ آؤ، لے میرے خواجہ کا صدقہ لے جا، کوئی بھی بھیک دے دے گا۔ یہ عرس کا فائدہ ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھیے، ایک ہوتا ہے برسات کا ہونا موسم میں، بارش کا ریننگ سیزن میں، تو جب بارش ہوگی تو ظاہر ہے کہ ڈین ہاگ میں بھی ہوگی، ہیمسٹرڈم میں بھی ہوگی، روٹرڈم میں بھی ہوگی، زولو میں بھی ہوگی، ہر جگہ بارش ہوگی۔ اور ایک بارش کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھٹکا ہوا بادل کوئی آ گیا، تیز ہوا چل گئی، تھوڑی سی بوندا باندی ہو گئی، پھر صاف، لیکن وہ وہیں ہوا، دوسری اسٹیٹ میں بھی کچھ نہیں ہوا۔ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا۔ تو میرے پیارے، اب جو بادل جہاں برسا، اس بادل کے نیچے جو کھڑے تھے وہ تو سیراب ہو گئے، لیکن جہاں بادل نہیں تھا انہیں پانی نہیں ملا۔ تو عام دنوں میں جانا بغیر سیزن کے برسات والا معاملہ ہے۔ آپ جاؤ گے، آپ نے کے مانگنے میں تڑپ ہوگی، آپ کے مانگنے میں وہ کشش ہوگی، آپ کے مانگنے میں وہ خلوص ہوگا، آپ کے مانگنے کا انداز اچھا ہوگا، وہ آواز دل کی آپ کی وہاں تک پہنچے گی، وہ توجہ فرمائیں گے، آپ کو بھیک ملے گی۔ لیکن یہ عرس برسات کا موسم ہے، کوئی کہیں کھڑا ہو، کھلے آسمان کے نیچے نہ بھی ہو، جب بھاری بارش ہوتی ہے تو آپ اپنے کمرے میں بھی کھڑکی کھول دو گے نا تو وہاں بھی بارش کی بوچھار پہنچ جائے گا۔ یہ عرس رحمتوں کی برسات کا دن ہے، کوئی کہیں کھڑا ہو اسے رحمت کے چھیٹے مل ہی جاتے ہیں، رحمت کے چھیٹے مل ہی جاتے ہیں۔ اب آگے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، جس بات کو کہنے کے لیے میں نے یہ آپ کو تمہیدی بات کہی، ہم بھی جاتے ہیں بزرگوں کی بارگاہ میں، لیکن میرے پیارے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اجمیر شریف 10 بار گئے، 11 بار گئے، مخدوم پاک میں 8 بار گئے، وہ بار بار جا رہے ہیں، لیکن میں بار بار جاتا ہوں بارگاہ میں، یہ مانگتا ہوں 36 بار گیا، 32 بار گیا، لیکن ابھی بھی جا رہا ہوں، کہتے ہیں یہ۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ اگر آپ 10 بار پہلے جا چکے ہیں، پھر 11ویں بار جا رہے ہیں، تو میں یہی کہوں گا، آپ گئے تو اجمیر شریف، لیکن اجمیر نہیں گئے۔ وہاں جانا صرف کافی نہیں ہے، زمینوں کی سیر سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ جس بارگاہ میں گئے ہیں وہاں تک پہنچے کہ نہیں پہنچے، صرف قدموں سے پہنچ جانا، دوری کم کر لینا یا تربت پاک سے لپٹ بھی جانا، یہ جانا نہیں ہے، یہ جانا نہیں ہے، یہ تو فزیکلی آپ کا جسم گیا۔ تو جسم کی دوری مٹا لینے سے کہیں حاضر ہونا حاضری نہیں ہوتا، بلکہ اپنے دلوں کو ان سے قریب کرو، چونکہ جہاں ہے وہ جس مقام پر اہل دل ہیں، وہ دل کی آواز سنتے ہیں۔ زبان سے یا خواجہ کی صدا صرف لگا لو یہ کافی نہیں ہے، زبان سے آواز نکلے اور دل بولے یا خواجہ۔ تو حاضری جب دل سے ہوتی ہے تو ان بارگاہوں میں حاضری ہوتی ہے۔
اب آپ دیکھیں ہمارا جو سسٹم ہے، ہم جو کبھی کبھی کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، ورنہ ان شہنشاہوں کیا کمی ہے یار. صبح قیامت تک ساری دنیا ان آقاؤں کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگتی رہے گی، ان کے خزانے میں کون سی کمی ہونے والی؟ چونکہ یہ تو بانٹنے والے ہیں نا، خزانہ تو رب ہی کا ہے نا، اور رب کی عطا میں کون سی کمی ہے بھائی؟ کوئی کمی نہیں ہے. یہ سب اللہ کے محبوب بندے جو ہیں، اللہ کی نعمتوں کو تقسیم کرنے والے ہیں. دیتا رب ہے، بانٹتے یہ ہیں، تو کمی کا تو کوئی سوال نہیں. لیکن اگر ہم کبھی مایوس ہو جاتے ہیں، ہمیں اپنے حصے کی بھیک نہیں مل پاتی ہے، تو پیارے ان شہنشاہوں کی، ان بادشاہوں کی دینے میں کچھ کمی نہیں ہے، ہمارے لینے میں فرق ہے. لیکن پھر بھی ہم حاضر ہوتے ہیں اور حاضری کا حق بھی ادا نہیں کرتے، پھر بھی ایسے دیالو ہیں، کرپالو ہیں، ایسے سافٹیکیٹڈ ہیں، ایسے نرم دل ہیں کہ پھر بھی یہ دے دیتے. ورنہ کسی سے لینے کا تو ہمارا انداز یہی ہے نا بھائی. کیا انداز ہے؟ ابھی آپ کو یہاں کے کمشنر سے کوئی کام ہو جائے، پڑ جائے، اور اس سے کچھ کام نکالنا ہو آپ کو، تو آپ کیا کرتے ہو؟ پہلے جو کام ہے اس کی فائلنگ کرو گے، پیپرز ورک کرو گے، فائل بناؤ گے. پھر اس کے بعد آپ ایک انفارمیشن نکالو گے کہ بھائی یہ کس مزاج کا ہے، ٹائٹ ہے کہ پولائٹ ہے، نرم ہے کہ سخت ہے، کن باتوں کو یہ پسند کرتا ہے، کن باتوں کو یہ نہیں پسند کرتا. اسے کیا، یہ سب انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ یا کیسا آدمی ہے، یہ کڑک ہے کہ نرم ہے، یہ سب کرتے ہو نا. اس کے مزاج و طبیعت کو، اسے کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے، یہ خیال آتا ہے نا دماغ میں. اور انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہو نا، پھر جاتے ہو پریزنٹیشن کرتے ہو فائل کا. ٹھیک ہے نا. تو ایک دنیاوی حاکم کے پاس جانے سے پہلے تم اتنا پریپریشن کرتے ہو کہ اسے کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے، اس کا خیال رکھتے ہو. اور یہ تو حاکموں کے حاکم ہیں. کبھی گئے تو یہ سوچا تم نے کہ ہم خواجہ و مخدوم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، یہ جو ہم پھول لے لیتے ہیں، چادر لے لیتے ہیں، یہ شیرنی لے لیتے ہیں، یہی پسند ہے ان کو؟ کیا زندگی بھر وہ اپنے اوپر پھول ہی چڑھواتے رہے؟ کیا شیرنیاں جمع کرتے رہے، یا چادروں کا انبار لگواتے رہے؟ پیارے یہ تو ان کی زندگی میں کہیں نظر بھی نہیں آتا. نہ پھول نظر آتا ہے، نہ شیرنی نظر آتی ہے، نہ چادر نظر آتا ہے. لیکن یہ جو ہم لے کر جاتے ہیں، یہ ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری محبت کا پریزنٹیشن ہے. ہم اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ سب چیزیں لے کے جاتے ہیں، ورنہ یہ ان کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم جاتے ہیں، ہمیں بھیک لینی ہے ان سے، تو کیا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم یہ جانیں کہ جس سے ہمیں لینا ہے آخر اسے کیا پسند ہے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا بھی کہ جس بارگاہ میں ہمیں بھیک لینی ہے، یہ سب تو ہم اپنی مرضی سے لے کر جا رہے ہیں. یہ چادر، یہ پھول، یہ شیرنی، یہ اگربتیاں، یہ سب تو ہم اپنی مرضی سے لے کے جا رہے ہیں، یہ تو ہماری اپنی پسند کی چیز ہے. لیکن جس کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں اسے کیا پسند ہے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا؟ تو ہم سوچتے نہیں تب تو بھیک مل رہی ہے. اگر ہم یہ سوچ کر جائیں کہ جس کے پاس ہم جا رہے ہیں اسے کیا پسند ہے اور اس کا پریپریشن کر لیں. اے مخدوم سمنا، اے خواجہ خواجگاں، آپ کو کیا پسند ہے؟ آپ کو نماز پسند ہے؟ ٹھیک ہے، نماز کا وقت ہے تو چلو پہلے فرض نماز پڑھ لیتے ہیں. وقت نہیں ہے تو تحیۃ المسجد پڑھ لیتے. اے مخدوم سمنا، اے خواجہ خواجگاں، آپ کو تلاوت قرآن پسند ہے؟ چلو پاؤ پارا قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں. اے مخدوم سمنا، اے خواجہ خواجگاں، آپ کو درود کا ورد پسند ہے؟ چلو درود کی تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں. اب جو ان کو پسند ہے وہ آپ نے کلیکٹ کیا، اب چلو ان کی بارگاہ میں. کل تو اپنی پسند کی چیز لے کر جاتے تھے تو بھیک دے دیتے تھے، اب جب تم ان کی پسند کی چیز لے کر آگے بڑھو گے تو وہ تو مسکرا کر ان کا کرم اپنے گلے لگا لے گا. آج میرا یہ چاہنے والا میری پسند لے کر آیا ہے، میری پسند لے کر آیا ہے. تو میرے پیارے حاضر ہو بزرگوں کے ہاں، تو ایک بار یہ انداز بھی اپنا کر دیکھو، پھر تمہیں کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی.
जब अपनी पसंद की चीज़ लेकर जाते हो तो वो भीख दे देते हैं, और उनकी पसंद चीज़ लेकर जाओगे तो उनका करम अपने सीने से लगा लेगा। तो बुज़ुर्गों की बारगाह में जाने से पहले हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात, ये जो बुज़ुर्गों के आस्ताने हैं ये शायरुल्लाह हैं। क्या हैं? शायरुल्लाह। शायरुल्लाह हैं, अल्लाह की दीन की निशानियाँ हैं, दीन की निशानियाँ। और हदीस कुदसी है, इंद ज़िक्र स्वालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, सुभान अल्लाह, कि जहाँ स्वालिहीन का ज़िक्र होता है, जहाँ अल्लाह के इन नेक बंदों का, सालिहीन का, औलियाए दीन का ज़िक्र होता है, वहाँ अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। वहाँ क्या होता है? अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। हम यहाँ भी जिक्र कर रहे हैं, यकीन जानिए इस हदीस कुदसी की रोशनी में कि यहाँ भी अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हो रहा है। सुभान अल्लाह, बेशक नुज़ूल नहीं है। चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल लॉजिकल बात करता हूँ। आप यहाँ मगरिब से पहले से आए हुए, 9 बजे से लेकर के 11:15 होने को है, कितनी देर तक आपके ख्याल में, फिक्र में दुनिया आई? बताइए मुझे। आपने इस नशिस्त के दरमियान 2 घंटे की इस महफिल में दुनिया और दुनिया की बुराइयां कितनी बार आई? अगर यही 2 घंटा कहीं आप और बैठे होते तो न जाने कितनी बुराइयां आपके दिमाग में झांक के आगे गुजर चुकी होती। ये देखिए, रहमतों के नुज़ूल की बरकत है। रहमतों के साए में बैठने वाला बुराइयों की तरफ नहीं, रहमतों की तरफ उसकी तवज्जो होती है। ये फायदा आपको इंस्टेंट हो सकता है। ये महफिल ख़त्म हो जाएगी, अगर आपने इसको कायम रखा, खानकाह में आते रहे, तो ये दावा ज़िंदगी में आप करते रहेंगे। आना छोड़ दिया तो फिर आपको यही कहना पड़ेगा कि वो 5 दिन जब हम खानकाह में थे तो हाँ, मेरे 3 घंटे वहाँ ऐसे गुजरे थे जहाँ मेरे ख्याल में, मेरी सोच में दुनिया ना थी, सिर्फ मालिके दुनिया था। लेकिन आते रहे तो रोज़ आपकी ज़िंदगी को ये मौका मिलता रहेगा। तो ये जो बेनिफिट है, ये जो फ़ायदा है कि 3 घंटे की ये ज़िंदगी, ये 4 घंटे की ज़िंदगी जो यहाँ बैठकर हम दीन के ज़िक्र की बातें करते हैं, अल्लाह की खशियत की बातें करते हैं, नबी की मोहब्बत की बातें करते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों की बातें करते हैं, अरकान दीन की, औलियाए किराम से वाबस्तगी और उनसे ताल्लुक़ की बातें करते हैं, इसके सिवा तो कोई बात नहीं होती। ये 3 घंटा हमारा जो वक्त गुज़रता है ये अल्लाह के ज़िक्र में, फ़िक्र में, दीन में गुज़रता है। ये आपकी ज़िंदगी के लिए कम तोहफ़ा नहीं है। तो ये क्यों? इसलिए कि जहाँ सालिहीन का ज़िक्र होता है वहाँ अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। बस यहीं से मैं कहता हूँ कि सालिहीन का ज़िक्र करो तो अल्लाह की रहमत नाजिल हो जाती है, और जहाँ ये सालिहीन खुद मौजूद हों, जहाँ सालिहीन ये खुदा आराम कर रहे हो, तो वहाँ कितना रहमतों का नुज़ूल होता होगा। तो ये आस्ताने रूए ज़मीन पर हम सुन्नी मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी नेमत है, बेशक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने हमारे गम के मदावा के लिए, हमारी परेशानियों से छुटकारे के लिए अल्लाह ने अपने इन महबूब बंदों को पूरे रूए ज़मीन पर फैला रखा है। ये जो इसाले सवाब हम करते हैं, तिलावत कुरान करते हैं, दरूद का विर्द करते हैं, सलात व सलाम पढ़ते हैं, नात ख़ानी की महफ़िलें भी कर लेते हैं, उलमा की तक़ारी भी करा लेते हैं, फिर कुछ न्याज और शीरनी का एहतमाम करते हैं, वो भी हम रख लेते हैं। फिर इन सब को इकट्ठा करके सबका सवाब हम अपने आका की बारगाह से होते हुए तमाम अंबिया और मुरसलीन, फिर तमाम उम्महातुल मोमिनीन, सहाबे कराम, खानवादे अहले बैत अतहार, शुहदाए करबला, ताबीन, तबे ताबीन, अइम्मे मुज्तहिदीन, औलियाए दीन, सब की अरवाह मुबारका को हम इसका सवाब पहुँचाते हैं। तो अब जो कुछ हमने पढ़ा उसका क्या सवाब है? सवाब तो अल्लाह पाक देता है। हमने तो खुलूस से भेज दिया, अब अल्लाह ने जितना कबूल किया, जिस मकाम पर उसको रखा, उसका जो भी सवाब दिया वो सवाब फरिश्ते पहुंचा देते हैं। ठीक है ना? तो हम यहाँ से भेजते हैं, हम यहाँ से भेजते हैं, और लेना देना किस में होता है? जिंदगी में होता है भाई, मुर्दों में होता है क्या? नहीं होता ना।
ارے بھائی کوئی مر گیا ہو، چلیے میں ایک نام رکھ لیتا ہوں، اسماعیل. ایک اسماعیل نام کا شخص مر گیا ہو جسے آپ جانتے ہو. آپ نے اسے سپرد خار کیا، قبرستان میں دفن کیا، سارے لوگ گئے تھے دفن کرنے کے لیے. اب وہ کسی کی مٹھائی کی دکان یا کھانے کی دکان یا پان شان کی دکان ہو، وہ اسماعیل کفن لپیٹے ہوئے اس کی دکان پہ آگے کہے کہ لاؤ بھائی ذرا مجھے ایک پیکٹ سگریٹ دے دو، تو اسے سودا دے گا کہ بھاگ کھڑا ہوگا وہ، اور اسے تو قبر میں بھیج کے آیا تھا، یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ حالانکہ وہ یورو دے رہا ہے آپ کو، پیسے نکال کے دے گا، وہ برابر دے رہا ہے آپ کو، لیکن آپ اس کو سودا دینے کے لیے تیار نہیں، آپ تو بھاگ کھڑے ہوں گے کہ بھائی تو مردہ ہے، مردوں سے لین دین نہیں ہوتی، تو لین دین تو زندوں سے ہوتی ہے، لینے والا بھی زندہ ہو، دینے والا بھی زندہ ہو. تو پیارے، ہم جو ان اولیاء کرام کو ایصال ثواب کرتے ہیں، ہم انہیں زندہ مانتے ہیں، چونکہ لین دین زندوں میں ہوتی ہے، ہم انہیں زندہ مانتے ہیں، اسی لیے تو ادھر سے بھیجتے ہیں. اب آپ تصور کرو، آپ کے گھر کوئی چیز آئی ہو یا آپ نے کچھ پکایا ہو، آپ کا کوئی عزیز آس پاس رہتا ہو، خیال آیا کہ یار یہ چیز میرے گھر آئی ہے سورینام سے، چلو یہ چیز سورینام ہی کی ہے تو میں اپنے فلاں عزیز کو بھائی کے گھر بھی بھیجوا دوں. بھیجواتے نا تحفے میں کہ بھئی چلو یہ ایک اسی علاقے کی چیز ہے، بھیجتے ہو نا تحفے میں. جب آپ نے وہ تحفہ وہاں بھیجا تو وہ کیا سوچتا ہے کہ بھئی خالی برتن کیسے بھیجیں، چلو میں بھی کچھ رکھ کے بھیج دیتا ہوں. ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ یہی ہوتا ہے نا، یہی رسم دنیا ہے نا. آپ نے اسے تحفہ بھیجا، اس نے خالی برتن نہیں بھیجا، اس نے بھی کچھ اس میں رکھ دیا، ٹافی ہی صحیح رکھ کے بھیج دیا کہ بھئی جب بھیجا ہے تو ہم خالی برتن. تو جب ہم ایک عام انسان ہو کر ہماری غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ کسی کے گھر سے کچھ تحفہ آئے اور ہم ادھر سے کچھ نہ بھیجیں، تو وہ جو انسان کامل ہیں، وہ جو انسانیت کے اعلیٰ مقام پر ہیں، وہ جو اللہ کے دوست بندے ہیں، ایسے لوگوں کی غیرت کو کیسے گوارا ہوگا کہ ہم یہاں سے کچھ بھیجیں گے، وہ وہاں سے کچھ نہیں بھیجیں گے. میرے پیارے، وہ بھی بھیجتے ہیں، انہیں جو پسند ہے وہ ہمیں معلوم ہے، ہم وہ بھیجتے ہیں. ان کی پسند ہمیں معلوم اور ہماری پسند ان کو معلوم. ان کی پسند کیا ہے؟ تلاوت قرآن کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، نعت نبی پڑھتے ہیں، ذکر خیر کرتے ہیں، نظر و نیاز رکھتے ہیں، یہ انہیں پسند. ان کی پسند کی ساری چیزیں جمع کر کے ہم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ مولا جو کچھ تلاوت قرآن، نعت نبی، ورد درود ہوا، ان سب کا ثواب تو فلاں 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 کو دے دے. تو ان کی پسند ہمیں معلوم، وہ ہم جمع کر کے ان کو بیچتے ہیں، اور ان کو ہماری پسند معلوم. بھیجنے والا بڑا دکھی ہے، اس کے دکھ کا مداوع چاہیے، اللہ اس کے گھر میں خوشیاں عطا کر دے. بھیجنے والا بے اولاد ہے، اسے اولاد کی نعمت چاہیے، مولا کریم اس کے گھر کو، اس کی گود کو آباد کر دے. یہ پریشانیوں میں مبتلا ہے، یا اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دے. ہم یہاں سے بھیجتے ہیں، ان کی پسند جانتے ہیں، وہ ہماری ضرورت جانتے ہیں. ہم جب یہاں سے بھیجتے ہیں تو ان کے ہاتھ ہماری ضرورتوں کے لیے اٹھ جاتے ہیں. جب اللہ کے ان محبوبین کے ہاتھ اپنی تربتوں میں اٹھتے ہیں تو اللہ ان کی محبوبیت کے صدقے ان کی دعاؤں کو سن لیتا ہے اور ہمارا کام ہو جاتا ہے. ہم ادھر سے بھیجتے ہیں، وہ ادھر سے بھیجتے ہیں، اور لین دین ہمیشہ کس میں ہوتا ہے؟ زندگی میں ہوتا ہے. اب جن کے یہاں مرنے کے بعد سب مر ہی جاتے ہو، کوئی زندہ ہی نہیں رہتا ہو، تو وہ کاہے کو بھیجیں گے بھائی؟ ارے بھائی یہ تو ہے نا، طریقہ ہے نا. آپ کسی کے گھر بار بار تحفہ بھیجو، لیکن پورے 10 سال کی لائف میں کبھی اس کے گھر سے کچھ نہ آیا ہو تو ایک بار تو خیال آئے گا ہی نا، یار ہم ہی بھیجتے ہیں بار بار، اس کے یہاں سے آج تک کچھ آئے نہیں. تو آپ بھی گھر بدل دو گے نا. یہ دستور دنیا ہے. تو بھیجا وہاں جاتا ہے جہاں سے کچھ آتا ہے.
تو ہم بھیجتے انہیں ہی ہیں جو زندہ ہیں، ہم ادھر سے بھیجتے ہیں ان کی پسند کو، وہ ہماری ضرورت کے مطابق ادھر سے اللہ کی رحمتیں اور فضل بھیجتے ہیں۔ اس لیے آج بھی یہ سال ثواب کی محفل ہے، ہم اہل سنت والجماعت میں جاری و ساری ہیں، اس کا فیض بھی جاری و ساری ہے، اور صبح قیامت تک انشاءاللہ مولا تعالیٰ جاری و ساری ہے۔ باقی مولانا نے بتایا کہ ایک آیت پڑھنے سے کتنا ثواب ہے، والدین کی طرف سے بھیجو تو دگنا ثواب ہے، پیر و مرشد کی بھیجو اور ثواب ہے، یہ تو بتایا ہی ہے، لیکن یہ بھی ایک پہلو ہے۔ بحمدِ تعالیٰ ہم سب اہل سنت والجماعت ہیں، ہم جو بھی رسم ادا کریں، جو ہمارے معمولات ہیں پیارے، صرف اس کو ایز اے فارمل ادا نہ کریں، بے شک، بلکہ اس کا رسپیکٹ کریں، اس کی روح کو جانیں، اس کی ریئلٹی کو سمجھیں، اور اس کو دل سے محبت سے کریں۔ ہر عمل صرف عمل اگر کیا جائے گا تو اس کا ثواب نہیں ہوتا ہے، لیکن جو عمل سمجھ کر کیا جائے، محبت سے کیا جائے، ادب سے کیا جائے، وہی قبولیت کو پہنچتا ہے، بے شک، بے شک، وہی قبولیت سے پہنچتا ہے۔ تو میرے پیارے، کرتے تو بحمدِ تعالیٰ تقریباً ہم سب کچھ ہیں۔ ایک عمارت آپ بناؤ ایک بلڈنگ، اس میں ونڈوز نہ لگاؤ، ڈور مت لگاؤ، وال اور چھت ڈال دو، تو کیا ایسے کسی مکان میں کوئی رہنے کے لیے تیار ہوگا؟ ہے تو مکان تو نام ہے دیوار اور چھت کا۔ آپ گورنمنٹ میں جائیے، ساری پرابلم وال پہ اور چھت پہ ہے، ڈور کے لیے آپ کو پرمیشن نہیں لینا ہے، فاؤنڈیشن کے لیے لینا ہے، سلیب ڈالنے کے لیے لینا ہے، چونکہ گورنمنٹ کے کرائٹیریا میں چھت، دیوار اور فاؤنڈیشن بلڈنگ ہے، اس کا پرمیشن آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ونڈوز اور ڈور کے لیے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے کرائٹیریا میں پرمیشن لینے کے لیے ڈور اور ونڈو، تو مکان تو بن گیا آپ کا گورنمنٹ کے حساب سے، تو اب ڈور اور ونڈو نہیں، جاؤ رہو۔ کوئی رہتا ہے کیا؟ نہیں رہتا۔ تو مکان تو ہے، لیکن اس کی روح نہیں ہے، بھی اس کی اصل نہیں، اس کے اصل مکان کی کیا ہوتی؟ ڈور ونڈو، جدھر سے ہوا اور روشنی آئے، یہ ہماری اصل ضرورت ہے۔ جہاں سے ہم محفوظ ہوں وہ ہماری اصل ضرورت ہے۔ راستہ محفوظ ہو، ہوا اور روشنی کے آنے کا راستہ ہمیں ملے، تب انسان رہنے کے لیے کسی جگہ تیار ہوتا ہے، چونکہ یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ تو ایسے مکان میں جس میں دروازہ اور ونڈو نہ ہو، کوئی رہنے کو تیار نہیں، وہ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ ویسے مکان کو، ایسے مکان کو ہم خریدیں گے کیا؟ ارے یار، اس میں رہیں گے کیسے؟ نہیں خریدتے، ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ پیارے، ایسے ہی یہ جتنے بھی ارکان ہیں، اگر تم اسے خلوص سے نہ کرو، محبت سے نہ کرو، نیک نیتی سے نہ کرو، اس کی حقیقت کو جان کر نہ کرو، تو یہ سب اسی مکان کی طرح ہیں جس میں دروازہ اور ڈور نہیں ہے، وہ بھی ایکسیپٹ نہیں ہوتے ہیں۔ تو جو کام کرو اس کو خلوص سے کرو، اس کو محبت سے کرو، اس لیے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ رسماً اور ٹریڈیشنلی طور پہ کرنا یہ اہم نہیں ہے، بلکہ محبت و ادب سے کرنا۔ خلوص سے ایک گلاس پانی بھی رکھ کر تم اگر اس کا ثواب پیش کر دو، تو نہ جانے وہ مولا، اس کی مرضی ہے، وہ مالک ہے، بے نیاز مالک ہے، وہ نہ جانے پانی کے ایک ایک قطرے میں کیا ثواب دے دے، جو تمہاری کئی کنٹل کی بریانی سے زیادہ ثواب ہو سکتا ہے۔ تو پیارے، جو کام کرو خلوص سے کرو، محبت سے کرو، ادب سے کرو، تعظیم سے کرو۔ اور آخری بات جو آج کی اس محفل میں میں کہنا چاہتا ہوں، ہم مومن ہیں پیارے، مومن کا سینہ عشق رسول کا مدینہ ہوتا ہے۔ اپنے دلوں کو نفاق سے صاف کرو۔ نفاق ایک ایسا دھبا ہے جو ایمان کو کھا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا دھبا ہے جو پھیلتا ہے تو پھیلتا ہی چلا جاتا ہے، اور اس سیاہ دھبے سے جو ایمان کی سفیدی ہے نا، یہ اس کو ڈھک لیتا ہے۔
اب وہ انسان خدا جانے کس گڈھے میں گرے، اللہ ہی ایسے انسان کو بچائے. اس لیے اس کی فکر کرو، نفاق کو اپنے سینوں سے نکال لو. میں بس ایک روایت سنا کے آج کی گفتگو ختم کروں گا. آج میری بھی طبیعت کچھ سست محسوس ہوا کر رہا ہوں میں، لیکن بہرحال یہ بات چھیڑی ہے تو میں یہ واقعہ بھی سنا دیتا ہوں کہ ایک بار پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر آرام فرما رہے تھے. وہ دن نبی بڑے خوش تھے، بہت اچھے موڈ میں تھے، بڑی بشاشتی طبیعت. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب تشریف لائیں تو آقا نے فرمایا، مسکرا کر فرمایا، تبسم فرما کر فرمایا، اے عائشہ مانگو آج جو چاہو مانگ لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نبی کو اتنی بشاشت کے ساتھ مسکرا کر خوش ہو کر جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ عائشہ آج جو مانگنا ہو مانگ لو، تو پریشان ہو گئی. آج تو آقا بڑے موڈ میں ہے، بہت خوش ہے، تو مانگوں تو کیا مانگوں. اب وہ سوچ میں پڑ گئی، یہ مانگوں تو یہ چھوٹتا ہے، یہ مانگوں تو یہ چھوٹتا ہے، یہ مانگوں تو یہ کچھ ایسا مانگو جس میں سب آ جائے. اب اسی فکر میں وہ سوچ میں مستغرق ہو گئیں، نتیجہ نہیں نکال پائیں. تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ آپ سے کیا مانگوں اس کے لیے میں مشورہ کر لوں. ہائے ہائے. کہا عائشہ کس سے مشورہ کرو گی؟ کہا یا رسول اللہ اپنے والد گرامی سے. کہا اچھا میرے یار غار سے مشورہ کرنا چاہتی ہو؟ تو جاؤ عائشہ، نبی نے فرمایا مسکرا کے، جاؤ اچھا مشورہ کر لو، میرے یار غار سے ہی تو مشورہ کرنا چاہتی ہو، تو عائشہ جاؤ مشورہ کر لو. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوڑی ہوئی اپنے والد حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس پہنچی. کہا ابا آج نبی بہت خوش ہیں، اور انہوں نے خوش ہو کر کہا ہے عائشہ جو مانگنا ہو مانگ لو، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مانگوں، آپ ہی کچھ مشورہ دیے کہ کیا چیز مانگ لوں. صدیق اکبر بھی خوش ہو گئے، اچھا نبی نے ایسا فرمایا؟ کہا ہاں ابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا. تو کہا سنو اے بیٹی، اگر تم میرا مشورہ مانتی ہو تو میں تم کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ تم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ایک چیز مانگ لو. کہا کیا مانگوں؟ کہا آقا سے کہو کہ یا رسول اللہ آپ جب معراج کی شب گئے تھے، رب سے ملے تھے، تو جو خاص ملاقات ہوئی تھی اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھیں، تو ان خاص باتوں میں کوئی ایک بات ہی بتا دیجیے. اس راز والی بات میں جو صرف آپ جانتے ہیں اور رب جانتا ہے، اس خاص بات میں سے کوئی بات بتا دیجیے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو کر لوٹیں. نبی نے آتا دیکھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو تو مسکرائے. عائشہ پوچھ آئی تم؟ ہاں یا رسول اللہ پوچھ آئی. کیا کہا میرے یار غار نے؟ کیا مشورہ دیا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے بس وہ جو آپ گئے تھے خاص ملاقات ہوئی تھی، ان خاص ملاقات میں جو خاص بات ہوئی تھی اس میں سے کوئی بات بتا دیجیے. آقا مسکرا پڑے کہ میرے یار غار نے پوچھا بھی تو کیا پوچھا، جاننا چاہا بھی تو کیا جاننا چاہا. تو سرکار فرماتے ہیں کہ عائشہ یہ راز کی بات ہے، لیکن میں نے وعدہ کر لیا ہے تو میں ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اس پر جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہو جائے گا. حالانکہ وہ بے نیاز مالک ہے، اس پر کوئی چیز لازم نہیں، یہ ہم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ رب خود کہہ رہا اپنے بارے میں، اس کا اختیار ہے، لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ لازم ہے، لیکن رب فرماتا ہے کہ اس پر جنت لازم ہو جائے گی. آپ تصور کرو جب نبی نے یہ فرمایا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے سنا. اب یہاں حضرت صدیق اکبر بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں
کہ کیا بتایا آقا نے، عائشہ جلدی سے آئیں اور مجھے بتائیں کہ کیا خاص باتوں میں سے وہ بات ہے۔ کچھ دیر بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے گھر میں داخل ہوتی ہیں، دیکھتی کیا ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ٹہل رہے ہیں بے چینی سے، ان کو تو انتظار ہے نا کوئی خاص باتوں میں سے جلدی، اور وعدہ لے لیا تھا کہ عائشہ جب تمہیں بتائیں گے تو وعدہ کرو کہ تم مجھے آ کر بتاؤ گے۔ تو اس وعدے کی تکمیل ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچیں والد گرامی کے پاس، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ ان کو دیکھتے ساتھ تیز قدموں سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لپکے صدیق اکبر، آؤ بیٹی آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، کیا بتایا آقا نے؟ کہا ابا جان، آقا نے فرمایا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس پر جنت لازم ہو جائے گی۔ یہ خبر سننا تھا، حضرت صدیق اکبر آواز کے ساتھ رونے لگے، دہاڑ مار کر رونے لگے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئیں کہ ابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ اس پر رو رہے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، اس قدر رو رہے ہیں، بات کیا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میرے پیارے سنو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی تم نے اس بات کا ایک ہی رخ تو دیکھا ہے نا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس پر جنت لازم ہے، اور جو کسی کا دل توڑ دے تو جسٹ اس کا اپوزٹ ہوگا نا۔ اگر جوڑنے والے کو جنت مل رہی ہے تو توڑنے والے کو جہنم بھی تو ملے گی۔ کہا میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ کہیں مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو جائے۔ میرے پیارے یہ ہے اسلام، ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ دلوں کا جوڑنا یہ ہمارا کام ہے، دلوں کا توڑنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ خانقاہ اسی لیے قائم کی جاتی ہے کہ یہ وہ انسانوں کے بیچ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اولیاء دین اور رب کی رضا کے بیچ ایک ذریعہ ہے جو لوگوں کو وہاں تک پہنچاتی ہے، دلوں کو جوڑ کر پہنچاتی ہے، دلوں کو توڑ کر نہیں پہنچاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں ایسا ہی جذبہ عمل پیدا کرے، ایسے ہی جذبہ ایمانی پیدا کرے، ہم جو کریں حقیقتاً کریں، رسماً نہ کریں۔ رسماً نہیں کرنا چاہیے، حقیقتاً کرنا چاہیے۔ تھوڑا ہی کام ہو، جو کرو محبت سے کرو، اس کی قدر ہے۔ آپ مت سوچئے کہ میں بہت بڑا ٹاور کھڑا کر دوں گا، ٹاور نہیں کھڑا کروں گا، میں جو قدم رکھوں گا پورے یقین کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ رکھوں گا، اللہ پاک اس یقین و خلوص سے رکھے ہوئے قدم میں ہی اتنی برکت عطا فرما دے گا کہ تمہارے تصور میں بھی نہیں ہوگا، ایسی کامیابی عطا فرما دے گا۔ کامیابی صرف مادیت کو اکٹھا کر کے میٹلزم کے ریسورسز سے نہیں ملتی ہے، کامیابی اس دل کی طاقت سے ملتی ہے، ایمانی طاقتوں سے ملتی ہے۔ ورنہ مجھے بتاؤ میرے پیارے، ہزاروں کفار قریش ہیں، بدر کے میدان میں کھڑے ہیں، اب مجھے بتاؤ صرف 313 ہیں۔ اب 313 ہزاروں کے مقابلے میں جس میدان جنگ میں کھڑے ہوں، اور جنگ کا اسٹیٹس کیا ہے؟ تعداد بھی کم، ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں، اور ان کے پاس ذرائع ہیں، ڈھالیں ہیں، نیزیں ہیں، تلوار ہیں، بھالے ہیں، سب لیٹسٹ ایکوپمنٹس۔ اور یہاں بدر کے جو مسلمان سپاہی تھی 313 صحابہ کرام کی مقدس جماعت تھی، ان کے پاس لڑنے کو ڈنڈا بھی نہیں تھا، کچھ ایسے بھی تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا۔ واقعہ اسی میں ہے کہ ایک صحابی جذبہ جہاد کی وجہ سے آ گئے نبی کے ساتھ، ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، غریب تھے بیچارے، لیکن جذبہ تھا، وہ بھی آ گئے بدر میں۔ جب جنگ ہوئی اور دیکھا سامنے کہ صاحب یہ جو کفار قریش ہیں ہزاروں کی تعداد میں آئے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے، تو ان کے پاس نیزے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس۔ اب انہوں نے اپنے کو دیکھا تو دیکھا کہ ہمارے پاس تو ڈنڈا بھی نہیں، تو بڑے بھولے تھے وہ صحابی، آقا کے پاس گئے، یا رسول اللہ یہ جو دشمن آئے ان کے پاس تو بڑے تلواریں ہیں، بھالے ہیں، نیزے ہیں، زریں ہیں، بختریں ہیں، سب کچھ ہے، کھائے پیے مست ہیں، ہم نے تو کئی دن سے کھانا بھی نہیں کھایا، یا رسول اللہ آخر ہم ان سے جنگ کیسے کریں گے؟ آقا نے جب آپ نے اس صحابی کے معصومیت و بھولے پن کو دیکھا تو مسکرا پڑے
وہاں پہ ایک کھجور کا پیڑ تھا. آقا نے اپنے دستے رحمت بڑھایا, ایک کھجور کی شاخ کو, ٹہنی کو توڑا اور کہا جاؤ تم اس سے جنگ کرو. اللہ اکبر. آپ نے دیکھی کھجور کی شاخ کو کتنی مضبوط ہوتی ہے, دیکھا آپ نے؟ اور کس کے مقابلے میں ہے؟ تلوار کے مقابلے میں, کہ اگر وہ تلوار پاس سے اس کے گزر جائے گی نا تو 2 ٹکڑے ہو جائے گی وہ. آپ سوچئے, لیکن قربان جاؤ. ہائے ہائے ہائے. جیسے ہی نبی نے وہ کھجور کی شاخ آپ صحابی کو بڑھائی, لپک کر لے لیا. لپک کر, اس لیے لپک کر لے لیا کہ وہ صحابی تھے, آج کے وہ نہیں تھے. اگر وہابی ہوتا نا, صحابی تھے وہابی نہیں تھا, لپک کر لے لیا. وہابی ہوتا کہ کیا مذاق کر رہے ہیں آپ, یہ تلوار کے مقابلے میں مجھے ہری شاخ دے رہے ہیں لڑنے کے لیے, یہ لڑنے کے لیے دے رہے ہیں کہ خودکشی کرنے کے لیے دے رہے ہیں؟ لیکن صحابی تھے. آقا نے ہری شاخ دی, لپک کر لے لیا, اور لے کر اس شاخ کو ایک کفار قریش میں سے کسی ایک کے مقابلے میں میدان جنگ میں اتر گئے. ایک کافر ادھر سے بڑھا, نبی کی دی ہوئی وہ کھجور کی شاخ لے کر آپ صحابی ادھر سے بڑھے. دونوں قریب ہوئے. اب وہ شاخ و تلوار آپس میں ٹکرانے ہی والی تھی کہ ادھر رحمت الہیہ مسکرا اٹھی. مسکرا اٹھی, ارے بڑھا دے بڑھا دے, میرے محبوب کی دی ہوئی ہری شاخ کو بڑھا دے. ارے تو میرے محبوب پر اس قدر یقین رکھے گا, محبت رکھے گا, تو میری رحمت تجھے مایوس ہونے دے گی. ارے بڑھا شاخ بڑھا. تاریخ شاہد ہے کہ ادھر سے تلوار بڑھتی ہے, ادھر سے نبی کی عطا کی ہوئی وہ کھجور کی شاخ بڑھتی ہے. جب دونوں ٹکراتی ہے تو وہ شاخ شاخ نہیں, صحابی کے ہاتھوں میں تلوار بن جاتی ہے. تلوار بن جاتی ہے. میرے پیارے, میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ دیکھیں اسی یقین اور محبت و اعتماد کی بنیاد پر کھجور کی شاخیں بھی ہمارے ہاتھوں میں تلوار بن گئی ہیں. تم پھر دنیا کو اگر جیت سکتے ہو تو میٹلزم کے پاور سے نہیں, پاور اپنے اندر پیدا کرو, اخلاق کا پاور پیدا کرو, مروت کا پاور پیدا کرو, کیریکٹر کا پاور پیدا کرو, رب کی ذات پر یقین کا پاور پیدا کرو, رسول سے سچی اور حقیقی محبت کا پاور پیدا کرو, بزرگوں سے سچی اور حقیقی وابستگی کا پاور پیدا کرو. جس دن تم نے یہ کلیکشن اپنے اندر کر لیا, خدا کی قسم زمینیں تمہارے قدموں کو پھر چومیں گی. اللہ پاک تمہارے قدموں میں وہ برکتیں دے گا کہ تم اگر سنگلاخ وادیوں میں, ریگستانوں میں بھی قدم رکھ دو گے تو وہاں ہریالی پیدا ہو جائے گی. وگرنہ اگر دنیا آج کے ایٹمک پاور پر ناز کرتی ہو, پیارے کرنے دو, تمہیں اس میں کامیابی نہیں مل سکتی ہے. تمہاری کامیابی کا دار و مدار رب کی نصرت پر ہے, اس کی حمایت پر ہے. رب کی نصرت ہی کل بھی تمہیں کامیاب بنا رہی تھی, اس کی حمایت کل بھی تمہیں کامیاب بنا رہی تھی, اور اب بھی اگر تمہیں کامیابی ملے گی تو رب کی نصرت اور حمایت سے ہی ملے گی. تو رب کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرو, من اپنا صاف کرو, آپس میں محبت رکھو. وہ مومن نہیں ہوتا, مومن کی شان یہ نہیں ہے, ہمارا کلچر یہ نہیں ہے, ہماری پہچان یہ نہیں ہے. وہ مومن ہی کیا کہ ایک مومن کی آنکھوں میں آنسو ہو تو دوسرا مومن بھی اپنی آنکھوں میں نمی محسوس نہ کرے. سبحان اللہ. تاریخ اٹھا کر دیکھو, یہی ہماری پہچان ہے, یہی پہچان ہے. آپس میں مومن رحم دل ہوتے ہیں, صلہ رحمی سے کام لیتے ہیں. ایک مومن کی دلوں میں مومن کے لیے محبتیں ہوتی ہیں, مروتیں ہوتی ہیں, اخلاق ہوتا ہے. تو میرے پیارے, اپنے آپ کو پہچانو, تم دوسری قوموں کی طرح نہیں ہو, تم مسلمان ہو. تم ہی بہترین امت ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم ہی بہترین امت ہو جسے لوگوں سے نکالا. یہ ہم نہیں کہتے, یہ وہ کہتا ہے جو کریٹر ہول آف دی ورلڈ ہے, جو سارے سنسار کا رچیتا ہے, جو ساری مخلوق کا خالق ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ تم ہی بہترین امت ہو جسے ہم نے لوگوں سے نکالا ہے. تو جب بہترین امت اس رب نے کہہ دیا ہے تو ہمیں بھی بہترین امت عملی طور پہ بننا چاہیے. جو ہماری بہتریاں ہیں اسے ہمیں اپنے آپ سے دور نہیں کرنا چاہیے,
بلکہ اس کو اپنی زندگی کی صبح و شام بنانا چاہیے۔ میرے پیارے، آج بھی عزتیں، عظمتیں، ترقیاں تم سے دور نہیں ہیں۔ تم دنیا کو مت دیکھو، اپنے کو دیکھو کہ ایک مسلم ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اسلام کے ماننے والے کی حیثیت سے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فالوور اور بلیورز ہونے کی حیثیت سے تم کتنی اطاعت کر رہے ہو، عملی طور پر ان کے حکم کو تم کتنا مان رہے ہو۔ اگر کچھ دیکھنا ہے میرے پیارے تو یہ دیکھو، جہاں جہاں تم سے اسلامی زندگی چھوٹ رہی ہے وہاں سے اسلامی زندگی کو اپنانے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ تعالی یہ میں کوئی ہوا میں بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ آؤ چلو ہمارے ساتھ چند قدم پھر دیکھو اسلام تمہیں کیا کیا دیتا ہے۔ ایک بار ساری نفرتوں سے، حسد و بغض سے، عناد سے، انانیت سے، میں سے، مکر سے، ریا سے، ایگو سے اپنے آپ کو پاک کر کے تو دیکھو، پاک کر کے دیکھو، خدا کی قسم تمہاری زندگی کی سٹائل بدل جائے گی، دنیا کو دیکھنے کا تمہارا ویژن بدل جائے گا، ویژن چینج ہو جائے گا۔ جب تک یہ نفرتیں لے کر چلو گے خدا کی قسم کوئی گولڈن فیوچر تمہارا بننے والا نہیں ہے۔ ان کو نکال دو، سب تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ کی رحمت، اس کا فضل تمہارے ساتھ ہوگا تو تمہیں آج بھی ستارے جھک کر سلام کریں گے۔ اپنے رب کو راضی کرو۔ ایک مومن کی شان یہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ دل میں قدرتیں رکھے، نفرتیں رکھے، برائیاں رکھے، حسد رکھے، بغض رکھے۔ مومن کی تو پہچان یہ ہے کہ ایک مومن اگر ٹھوکر کھا کے گر رہا ہو تو دوسرا مومن اسے ہاتھ بڑھا کر سنبھال لے۔ یہی ہماری پہچان نہیں ہے، اور جب تک ہماری جو ایجنٹیفیکیشن ہے، ہماری پہچان رہی ہے، جب تک ہم اسے حاصل نہیں کریں گے ہم دنیا میں عزت حاصل نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے اللہ پاک ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے فضل سے ہم سب صاحب ایمان ہیں، مسلمان ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سچا اور صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔